السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کے پیش خدمت قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا اس موضوع پر کچھ بات پیش کرنے کی جسارت کی ہوں۔ آپ حضرات میری باتوں کو باغور قلب سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین جو قرآن مجید ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، وہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جو بندہ اس کتاب کو زبان یاد کرتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1337 کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے ہم لوگوں کو چوکنا کر دیا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو قیامت کے دن یہی قرآن جا کر ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور کہے گا کہ اللہ، میں نے اسے سونے نہیں دیا تھا، مجھے پڑھتا رہا۔ سامنے کرام، اس طرح قرآن اللہ کے ہاں جا کر سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ سامنے کرام، جس گھر میں انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میری بات نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو شیطان بھی ہمارے گھر سے بھاگ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر 780 حدیث نمبر 780 نقل فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم بھی قرآن مجید کا تلاوت کریں گے، اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، تو شیطان بھی ہمارا گھر سے بھاگ جائے گا، شیطان بھی ہمارا گھر میں نہیں رہے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، جو بندہ قرآن سیکھتا ہے اور کسی کو سکھا لاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، دوسروں کو بھی قرآن مجید کی پڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے، سامعین کرام، اس کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کے اندر حدیث نمبر 5027 تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ناظرین کرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کو لازم پکڑے اور اپنے بچوں کو پڑھائے، خود پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے اور قرآن کی طرف راغب کرے، اپنے بچوں کو رغبت دلائے تاکہ خود اپنے اور اپنے بچوں کی بھی زندگی سدھار جائے اور قرآن بچوں کے حق میں سفارش کرے۔ میرے بزرگوں دوستو، قرآن بچوں کے حق میں سفارش کرے گا، اگر بچوں پڑھے گا، اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے حق میں بھی قرآن کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے حدیث بخاری کے اندر حدیث نمبر 5028۔ یقیناً تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سامعین کرام، میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کو لازم پکڑے اور قرآن کو سیکھے۔ یقیناً تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اگر ہم بھی قرآن سیکھیں گے اور سکھلائیں گے تو ہم بھی اللہ کے نزدیک بہتر انسان میں شامل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو بھی شامل کر لے گا۔
اور نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ آسمان میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی جو انہیں مکہ مکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا کرتے تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب آپ نے اہل وادی پر کس کو ذمہ دار مقرر کیا؟ انہوں نے فرمایا ابن ابزی کو. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. سامعین کرام، انہوں نے کہا تو کیا آپ نے آزاد کردہ غلاموں کو ذمہ دار بنا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض، بے شک وہ قاری قرآن ہے، بے شک وہ قاری قرآن ہے اور وراثت کے احکام عالم ہے، اور وراثت کے احکام کا عالم بھی ہے. سامعین کرام، یہ غلام ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ مرتبہ والا ہے، اس لیے کہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کو جانتا ہے، قرآن کا پڑھتا ہے اور قرآن کا بھی علم رکھتا ہے. سامعین کرام، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا، اپنی جگہ دیا اپنے حدیث کے اندر، حدیث نمبر 817. سامعین کرام، اگر اللہ رب العالمین کے یہاں اگر ہمارے درجہ بلند کرنا چاہے تو ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. اللہ رب العالمین ہمارے درجہ کو بھی بلند فرمائے گا اور ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے گا. سامعین کرام، کوئی غلام ہو یا کوئی لونڈی ہو یا کوئی مزدور ہو، اگر قرآن کا جانتا ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، تو ایسے حالت میں اسے ہمیں اس کی ترغیب دینی چاہیے اور اس کو بری نظر سے اور نیچی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ شخص بہت عزت والا بندہ ہے، بہت مرتبہ والا بندہ ہے. سامعین کرام، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا اس پر خصوصی رحم و کرم ہوتا ہے. ناصر کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. سامعین کرام، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے خاص بندے ہیں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث نمبر 215، اور اس کے امام البانی اس کو صحیح قرار دیا ہے. سامعین کرام، میں آپ کو بتا دوں حافظ قرآن کی فضیلت، جو لوگ قرآن کو مکمل طور پر حفظ کر لیتا ہے، زبان یاد کر لیتا ہے، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن حدیث میں اس کے بارے میں جگہ بجگہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی، حدیث نمبر 1464، ترمذی حدیث نمبر 2914، اور امام البانی اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے. سامعین کرام، صاحب قرآن یعنی قرآن کو زبان یاد کرنے والا، صاحب قرآن، حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کو کہا جائے گا کہ قرات کرتے جاؤ اور جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسا کہ تم اس دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، بس تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے. سامعین کرام، اگر ہم بھی قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہمارا درجہ بھی بلند فرمائے گا. ناظرین کرام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران متفق علیہ. ناظرین کرام، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہا اور اس کے اندر دو چیزیں جو بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے. اس حدیث کے اندر جو دو باتیں ہیں بہت اہم ہیں، وہ بات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہو، یعنی جس کا حافظ بہت اچھا ہو اور نہایت خوبصورت تلاوت کرتا ہو، وہ معزز اور مطیع فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی قیامت کے روز ان منازل پر فائز ہوگا جہاں معزز فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اسے
तरद्दुद होता हो और वह मुशक्कत महसूस करता हो तो उसके लिए 2 अजर हैं, उसके लिए 2 अजर हैं। यानी एक अजर तिलावत का और दूसरा बार बार उसे दोहराने का। नाज़रीन कराम, आपने सुना कि अगर हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे और उसमें हम कुरान मजीद को सही से नहीं पढ़ पाएंगे, अटक कर पढ़ेंगे, रुक रुक कर पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें 2 सवाब दोहराने की है, डबल नेकी है। यानी एक तो यह है कि कुरान पढ़ने का और दूसरा यह है कि अटक अटक कर पढ़ने का। सामने कराम, ताहम इस हदीस का यह माना हरगिज़ नहीं है कि जिसका हाफिज, जिसका हिफ्ज़ कमजोर हो उसको अच्छे हिफ्ज़ वाले शख्स से ज्यादा अजर मिलेगा, नहीं, बल्कि उसमें तो अच्छे कारी और हाफिज के बारे में यह बताया गया कि वह क़यामत के रोज फरिश्तों के साथ होगा। रहा उसका अजर सवाब तो अल्लाह ताला को मालूम है, उसको कितना क्या मिलेगा, कितना अजर मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा जानता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब से नवाजेगा। सामने इकराम, इसलिए हमें चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करे और उसको ध्यान से पढ़े और उसमें गौर फिक्र करे और तदब्बुर तफक्कुर से काम ले। सामने इकराम, इसलिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को सही से पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो भाई कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, अभी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो चाहे कुरान को सोशल मीडिया के जरिए से पढ़ सकता है और इल्म हासिल कर सकता है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हिम्मत हौसला को बढ़ाए। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को कहानी सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।